السلام علیکم ایوری ون، دس از مس عائشہ کوثر. ٹوڈیز ٹاپک از فارمل لیٹرس. پچھلے ہم نے ویڈیو میں ایسیز کے بارے میں کیا تھا، اب ہم فارمل لیٹرس کے بارے میں کرنے جا رہے ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف لیٹرس، فارمل لیٹرس اینڈ انفارمل لیٹرس. فارمل لیٹرس وہ ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کسی بھی ادارے کو، کسی آرگنائزیشن کو، اسکول کو، کالج پہ، کہیں پہ بھی فارمل بات کرتے ہیں. انفارمل لیٹرز ہوتے ہیں جو آپ گھر والوں کو یا فرینڈس کو کرتے ہیں. اب فارمل لیٹرز کو کرنے سے پہلے میں اس فارمل لیٹر کی انالیسس دینا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی فارمل لیٹر یا جو اگزامپل اس بک میں دی گئی ہے وہ کیسے لکھی گئی ہے. دیکھیں، لیٹر لکھنے میں جو سب سے مین بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ آپ کے سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیٹ. اس لیٹر کو بھی دیکھیں آپ، سب سے پہلے انہوں نے ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے. ڈیٹ ڈالنے کے بعد آپ جو بھی آپ کا وہ ہوتا ہے کہ ایڈریس ہی ہوتا ہے، آپ ایڈریس ہی کی انفارمیشن ڈالتے ہیں یا اس کا ایڈریس ڈالتے ہیں. اب یہ دیکھیں، دا ایڈیٹر، ڈیلی ڈان، کراچی. یہ ایک طریقہ کار ہے. پہلے ڈیٹ ڈالیں گے، پھر ایڈریس سے انفارمیشن ڈالیں گے، پھر آپ سبجیکٹ ڈالیں گے. ڈائریکٹ لیٹر اسٹارٹ نہیں کریں کہ سبجیکٹ پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لیٹر کس چیز کے بارے میں لکھا گیا ہے. اس لیٹر کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ لیٹر ٹریفک ایکسیڈنٹس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. اس کے بعد سیلوٹیشن ڈالتی ہے، یعنی کہ آپ سلام دعا جو کی جاتی ہے، ڈیئر سر، ڈیئر میم یا ڈیئر پرسن. سب سے آسان طریقہ اگر آپ نہیں جانتے کہ مرد ہے یا عورت ہے تو آپ ڈیئر پرسن کر دیں. اس کے بعد لیٹر کا ایک فارمیٹ تیار ہوتا ہے، ایک باڈی پیراگراف ہوتا ہے. جیسے ایسے کا ایک فارمیٹ ہے، ایسے ہی لیٹر کا بھی ایک فارمیٹ ہے، اور اسپیشلی فارمل لیٹرز کا تو فارمیٹ بہت ہی آسان ہے. فارمل لیٹرز کے اندر جیسے کہ ہمیں سبجیکٹ لائن سے پتہ چل رہا ہے ٹریفک ایکسیڈنٹس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو سب سے پہلا جو ہوگا، اس کے 3 پیراگرافس اس کے بھی ہوں گے. پہلا پیراگراف جو ہوگا وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرے گا. پرابلم آئیڈینٹیفائڈ. سیکنڈ پیراگراف جو آپ کا ہوگا وہ ہوگا ریزنس، کہ وجوہات کیا ہیں اس پرابلم کی. تھرڈ پیراگراف جو ہوگا وہ آپ سجیسٹ کریں گے کہ اس مسئلے کو حل کیسے کریں. یعنی کہ کوئی بھی آپ کا فارمل لیٹر ہوگا اس میں آپ کو انہی 3 طریقوں سے کرنا ہے. یعنی کہ پہلے پیراگراف میں آپ پرابلم بتائیں گے کہ کس مسئلے پہ آپ نے یہ لیٹر لکھا ہے. دوسرے میں آپ بتائیں گے کہ وجوہات کیا ہیں، کن ریزن سے یہ مسئلہ آ رہا ہے. تیسرے میں آپ بتائیں گے کہ آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے گا. اب اس فارمیٹ پہ رہتے ہوئے ہم اس لیٹر کو انالیسس کرتے ہیں کہ آیا یہ بھی اسی طرح دیا گیا ہے. ہمیں سبجیکٹ لائن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ٹریفک ایکسیڈنٹس کے بارے میں بات کریں. لیٹس لک ایٹ the body of the letter. In Pakistan, hundreds of people die every year in road accidents. The media and the government focus a lot on terrorism, although traffic accidents are more common than acts of terrorism. دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ڈائریکٹلی پرابلم بتا دی گئی کہ ہزارہ لاکھوں لوگ جو ہیں پاکستان میں روڈ ایکسیڈنٹ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیررزم کو بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے، لیکن روڈ ایکسیڈنٹ بھی ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے جس کو گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے. سیکنڈ پیراگراف میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے بتایا دا مین ریزن. میں نے کہا تھا نا سیکنڈ پیراگراف میں ریزنس بتاتے. مین ریزن فار ایکسیڈنٹس آر، ریزنس کیا ہے ایکسیڈنٹ ہونے کی؟ پور کنڈیشن آف دا وہیکلس کی پراپر چیک اپ نہیں ہوتا، کنڈیشنز خراب ہوتی ہیں، چیزیں ان کی کہیں جھڑ رہی ہوتی، مطلب آئی مین ٹو سے کبھی بریک میں پرابلم ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے تو اس کو باقاعدہ چیک نہیں کیا جاتا. وائلیشن آف ٹریفک رولس، بڑی کامن بیماری ہے ہمارے پاکستانیوں میں کہ ہم ٹریفک رولس فالو نہیں کرتے. یوز آف موبائل فونس وائل ڈرائیونگ، موبائل فونس ڈرائیونگ کے دوران استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہماری فوکس، ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے، کبھی ہم ٹیکسٹ کریں، کبھی ہم بات کریں، یہ بھی ایک کاز بنتا ہے ایکسیڈنٹس کا. انڈر ایج چلڈرن ڈرائیونگ، بچوں کے لیے خاص عمر رکھی گئی ہے لیکن پیرنٹس کیئر نہیں کرتے اور چھوٹے بچے جو ہیں انڈر ایج یعنی کہ لیس دین 18 بھی ڈرائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیڈ روڈ کنڈیشنز بھی ایک کاز آف روڈ ایکسیڈنٹ. ڈم اینڈ نو اسٹریٹ لائٹس، کہیں کہیں اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی. یعنی کہ تمام باتیں انہوں نے ریزنس دی ہیں کہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا کیا چاہیے، اس مسئلے کا ریزولوشن کیا ہے. The government should take effective steps like creating awareness among people through media and training the traffic police. یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی تعلیم دی جائے میڈیا کے ذریعے اور ٹریفک پولیس کو بھی ٹریننگ دی جائے کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے ان باتوں کو
फॉलो कराने के लिए कि इस मसले के हल के लिए ट्रैफिक पुलिस की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और पब्लिक की भी, सो दैट अ नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स आर रिड्यूस्ड। इस रिड्यूस गलत लिखा है ताकि नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स जो हैं वो रिड्यूस हो सकें। अब फिर देखते हैं प्रॉब्लम, रीजंस एंड सजेशंस। इसी तरह कोई भी फॉर्मल लेटर लिखा जाता है उसके बाद आप एंडिंग नोट डालते हैं, यानी कि कंसर्न सिटीजन डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं और प्लेस और जहाँ से आप लिख रहे हैं। इसी तरह हमें समझ में आ गई है कि लेटर लिखने के लिए हमें सबसे पहले डेट डालनी है, फिर हमें एड्रेस से इंफॉर्मेशन डालना है, फिर सब्जेक्ट लाइन डालनी है, फिर सैल्यूटेशन डालनी है। उसके बाद हमें 3 पॉइंट्स के अंदर लेटर को कवर करना है। पहला पॉइंट, डायरेक्टली हम जिस काम के लिए लेटर लिख रहे हैं हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं। सेकंड, हमें रीज़न देना है कि इस प्रॉब्लम की वजूहात क्या हैं। तीसरा, हमें सजेशन देना है कि इस मसले को हम रिज़ॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में किसी भी किस्म का फॉर्मल लेटर है, आप इन्हीं 3 पॉइंट्स को रखते हुए कोई भी फॉर्मल लेटर ईजिली लिख सकते हैं। थैंक यू ऑल। आई होप आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल लेटर्स को किस तरह करते हैं। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।